السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچے۔ اچھا جی، آج ہے فرائیڈے، میرے ہسبینڈ کی چھٹی ہے۔ میں صبح صبح اٹھی، نماز پڑھ کے سیدھا کچن میں چلی گئی اور دیکھا کہ کھانے کے لیے مطلب سالن نہیں تھا رات کا کچھ بھی، تو جب کچھ بھی بچا ہوا نہ ہو چپ کر کے فریج کھولے اور ساگ نکالیں اور اس کو تڑکا لگائیں۔ ساگ میں نے 2-3 دن پہلے بنایا تھا اور آج بس یہ ختم ہو گیا۔ ساگ کو تڑکا لگایا، ناشتہ کیا سب نے مزے سے، اور اس کے بعد جی میں نے قہوہ رکھ دیا ہے، سونف، ادرک اور لونگ ڈال کے۔ اس میں نے پشاوری قہوہ بھی یوز کیا ہے جو کہ بہت اچھا ہے، سردیوں میں آپ کے ڈائجسٹیو سسٹم کو بھی صحیح رکھتا ہے، اور بلغم وغیرہ، کھانسی وغیرہ کا ایشو ہو تو اس کو بھی یہ سولو کرتا ہے۔ اچھا، خود بھی میں نے پیا اور اس کے بعد میں نے کہا چلو چلتے ہیں ابو کے گھر، اور بچوں کو تیار شیار کیا اور ہم نکل گئے جی ابو کے گھر کی طرف۔ ابو کا گھر بس قریب ہی ہے۔ میں گھر سے نکلی تو فوراً سے میرے بھائی کی کال آ گئی کہ آپ پیرم، میں آپ کو لینے آ رہا ہوں، جلدی آئیں اور ادھر آ کے جو ہے وہ پلاؤ بنا دیں۔ میری امی نہیں ہے اور چھوٹی بہن جو ہے وہ اتنی اماؤنٹ میں کھانا نہیں بنا سکتی، تو بس پھر میں گئی اور میں نے فوراً سے سیدھا کچن میں گئی اور تیاری شروع کر دی پلاؤ بنانے کی۔ بھابھی بھی گھر پہ نہیں ہے، وہ گئی ہوئی ہیں اپنے مائکے۔ میری امی کی ڈیتھ کے بعد نا فوراً سے امی کے 40ویں پہ میری پھپھو لوگوں نے ابو کی شادی کی باتیں شروع کر دی کہ تم لوگوں کے ابو کی نا شادی کر دیتے ہیں، اور یقین کریں اس ٹائم پہ اتنا غصہ آیا میں بتا نہیں سکتی۔ ایسے لگا کہ نا یہ ہماری دشمنیں ہیں، کیونکہ انہیں ہمارا کوئی احساس نہیں ہے، انہیں صرف اپنے بھائی کا احساس ہے۔ یقین کریں اس ٹائم پہ جو بندہ بھی یہ بات کرتا تھا نا وہ ہمیں ہمارا دشمن لگتا تھا، ہمیں اتنا اس پہ غصہ آتا تھا اور وہ ہمیں زہر لگتا تھا، کیونکہ نا اس ٹائم پہ ہمیں ایسا ہی، ہم نے شروع سے یہی چیز سنی ہوئی تھی کہ ستیلی مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت بری ہوتی ہیں اور وہ بہت ظلم ڈھاتی ہیں۔ اس ٹائم پہ میں 18 سال کی تھی اور چھوٹی بہن مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی، اور اسی طرح بھائی جو تھے وہ ہم بہنوں سے چھوٹے تھے۔ سب سے چھوٹا بھائی میرا 1 کلاس میں پڑھتا تھا۔ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ ہم بہنیں مل کے سب کچھ سنبھال رہی ہیں، تو پھر بھلا ابو کو دوسری شادی کی کیا ضرورت ہے۔ اس ٹائم پہ ان چیزوں کا بالکل بھی نہیں پتہ تھا، اس چیز کی اہمیت کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ پھر کیا نقصان ہوا کہ ہمارا گھر میدان جنگ بن گیا۔ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا، مجھے یاد ہے، کہ جب ہمارے گھر میں کوئی لڑائی نہ ہو، فساد نہ ہو، کیونکہ پہلے جو کمیونیکیشن کا جو راستہ تھا وہ تھی میری امی۔ ہم اپنی ہر بات اپنی ماں سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ امی ہوتی ہیں جو ہر چیز ابو کو بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ اب یہ مسئلہ ہے یا فلاں کو یہ چیز چاہیے یا ایسے حالات ہیں۔ تو اب وہ چیز کمیونیکیشن وہ ختم ہو چکی تھی اور ہمیں طریقہ نہیں تھا یا وہ چیزیں جو شروع سے عادت ہی نہیں تھی، تو اس طرح سے بڑے مسئلے مسائل ہوئے۔ اس کا یہ ایک نقصان ہوا کہ ہم اپنے گھر کے حالات دوسروں سے شیئر کرنا شروع کر دیے، کسی دوسرے تیسرے سے، اور اسی طرح ہمارے ابو نے بھی جو ہے وہ لوگوں کو اپنے گھر کی باتیں بتانا شروع کر دی، اور پہلے جو گھر کی باتیں گھر کے اندر ہی رہتی تھی اب وہ محلے اور رشتہ داروں اور سب تک جانا شروع ہو گئی، اور یقین مانیں گھر میدان جنگ بن گیا، ایسے جیسے انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوتی ہے، سیم یہی ایگزیکٹلی حالات، اور اتنا ڈپریشن، اتنی ٹینشن اور ایک دوسرے سے اتنی نفرتیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پھر جی امی کی ڈیتھ کے 3 سال بعد میری شادی ہو گئی، شادی ہو کے میں اپنے سسرال چلی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر سسرال جا کے مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ آپ کے پیچھے کیوں ہونا چاہیے یار۔ اس ٹائم پہ میرے اور میرے ابو کے جو بھی ریلیشن شپ تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے۔ پھر ہم نے صلح کی، میں نے اپنے سب بہن بھائیوں کی بھی صلح کروائی، اور تھوڑے بہت ہمارے گھر کے حالات جو تھے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ اور شادی کے بعد جا کے مجھے یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ کتنے غلط تھے ہم، کتنا غلط فیصلہ کیا ہم لوگوں نے۔ اگر اس ٹائم پہ ہم ابو کی شادی کروا دیتے تو کتنے مسئلے مسائل اور پریشانیوں سے بچ جاتے، اور اب ماشاءاللہ سے میری ایک بہن اور ایک بھائی کی بھی شادی ہو چکی ہے، اور اب ہم تینوں کے مائنڈ سیٹ یہی ہیں کہ ہم غلط تھے۔
اب جب ہم وہ ٹائم یاد کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنا برا اور غلط فیصلہ کیا، اور اس ٹائم پہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ ظلم ہم پہ ہوگا، لیکن کیا ہوا، ہم سب بہنیں شادی ہو کے اپنے گھروں کو چلی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور بھائی بھی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں گے، تو کہیں نہ میرے ابو بیچارے اکیلے رہ جائیں گے۔ اور اب آ کے اس چیز کا احساس ہوا جب ٹائم گزر گیا، پتہ چلا کہ لائف پارٹنر کی کیا اہمیت ہوتی ہے زندگی میں۔ میاں بیوی مل کے ایک دوسرے سے دکھ سکھ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جہاں وہ ایک دوسرے کا مشورہ لیتے ہیں۔ اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ہماری شادیاں ہوئیں تو ہمارے ابو ہم ہی سے بہت سے مشورے کرتے تھے کہ ہاں بتاؤ یہاں پہ کیا تم لوگ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، کیا تم لوگ کی صلاح ہے، مجھے دو۔ اب ہم سب بہن بھائی مل کے اپنے ابو سے کہتے ہیں کہ ابو آپ شادی کر لیں، لیکن ابو کہتے ہیں کہ اب میں شادی کر کے کیا کروں گا، اب میں نانا بن گیا، میں دادا بن گیا، میری بہو ہے گھر میں، جوان بیٹی، اب میں شادی کرتا اچھا نہیں لگتا، لوگ کیا کہیں گے۔ بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جو اکیلے گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے سب نے یہ سنا ہوگا کہ وہ میاں بیوی جو ساری عمر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں آ کے وہ بھی ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں۔ یعنی اس چیز سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بڑھاپا اکیلے گزارنا بہت مشکل ہے، اور ہم سب بہن بھائی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ابو کو اکیلا فیل نہ کروائیں، ان کی ہر چیز کا دھیان رکھیں اور ان کی ہر بات کی قدر کیا کریں اور انہیں ٹائم دیا کریں، لیکن ہم لاکھ کوشش کرنے یار، اس کمی کو تو کبھی ہم زندگی بھر پورا نہیں کر سکتے۔ یہ بات آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سم ٹائم ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم پہ کچھ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ان حالات سے گزر رہے ہیں تو پلیز صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ کریں، ہماری طرح ایموشنلی نہ سوچیں۔ ہمارے ماں باپ بچپن سے لے کے جوان ہونے تک، ہماری شادیوں تک یقین مانیں ہماری ہر چیز کا دھیان رکھتے ہیں، ایون کہ شادیوں کے بعد بھی انہیں ہماری ہی فکر رہتی ہے کہ ہمارے ہماری بیٹی کو کوئی پریشانی، کو مسئلہ مسائل یا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ ہماری اس قدر ہمارے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم اولاد اتنے سیلفش ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ صرف اپنا ہی ہوتا ہے ہمیں، کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ ہو جائے، ہمارے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہ ہو جائے، اور ان چکروں میں جو ہے وہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے ماں باپ کے حقوق کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کریں، اور اپنے علاوہ اپنے ماں باپ کا بھی احساس کیا کریں۔ بہت سے لوگ میری بات سے ڈس ایگری بھی کریں گے، لیکن میں کسی کو غلط نہیں کہوں گی، ہر بندے کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ اس معاملے میں کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہے سیچرڈے کا دن، صبح آلموسٹ 6 بجے کا ٹائم ہے، میں اپنے ہسبینڈ کے کپڑے پریس کر رہی ہوں کیونکہ انہوں نے 7 بجے جو ہے وہ ڈیوٹی پہ جانا ہے، اور بس بچے سو رہے ہیں، بچے اٹھیں گے کوئی 9-10 بجے، اور ہسبینڈ کے لیے میں نے ناشتہ بنا دیا تھا، وہ ناشتہ کر کے جائیں گے، اور بچوں کے لیے پھر جب بچے اٹھیں گے تو تبھی ان کے لیے ناشتہ بناؤں گی۔ کپڑے ویسے میں نارملی پریس کر کے ہی رکھتی ہوں، بس یہ شلوار قمیض آج انہوں نے پہننی تھی تو یہ جو ہے وہ میں پھر جب یہ مانگتی ہوں، کیونکہ کبھی کبھار پہننی ہوتی ہے تو پھر تبھی استری کر دیتی ہوں۔ صبح سبزی والا گلی کے اندر ہی آ جاتا ہے، پھر اسی سے صبح آلموسٹ 6 بجے سبزی لے لی میرے ہسبینڈ نے، اور یہاں پہ جی میرے ہسبینڈ جانے لگے ہیں کام پہ۔ موسم بہت ہی خوبصورت ہے، یہ دیکھیں دھند ہے اور کتنا خوبصورت ویو ہے۔ اچھا سردی نہیں ہے اتنی، لیکن سارا دن دھوپ بھی نہیں نکلتی اور موسم بھی ایسے ہی رہتا ہے اندھیرا سا۔ آج بھی بالکل دھوپ نہیں نکلی۔ نارملی دسمبر میں اس ٹائم تک بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے سردی ہے یا نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر موبائل دیکھا، بچوں کے اٹھنے کا ویٹ کری تھی، کیونکہ مجھے پھر ایک دفعہ اٹھ جاؤں اس کے بعد پھر مجھے نیند نہیں آتی۔ اچھا بچے بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں اس موسم میں، بخار، نزلہ، زکام اور کھانسی ایسی کہ جیسے کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے۔ میرے بیٹوں کی اتنی بری کھانسی لگی ہوئی ہے کہ نہ ساری رات سوتا ہے اور سارا دن بھی اس کو کھانسی آتی رہتی ہے۔ میں اتنے قہوے بنا کے میڈیسن بھی لی ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ انہیں باہر نہ نکلنے دیں اور انہیں اچھے سے کور کر کے رکھیں۔
جو بھی میں انٹرنیٹ سے نا کہوے کی ریمیڈی دیکھتی ہوں تو میں لازمی بنا کے دیتی ہوں۔ ان چیزوں کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا اور فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو میرا ولاگ کیسا لگتا ہے پلیز مجھے لازمی بتایا کریں۔ انشاءاللہ کل نئے ولاگ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔